امریکہ کی فوج کی 250 سالہ گرینڈ ملٹری پریڈ سیلیبریشنز منعقد کی جا رہی ہیں ہفتے کے روز 14 تاریخ کو، جس میں شامل ہونے کے لیے جرنیل بھی جا رہا ہے، جس کو مدعو کیا ہے وہاں کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا نے، جو اس کا ہینڈلر ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے تصویریں اس کی دیکھی ہوں گی۔ مائیکل کوریلا جو ہے وہ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کا کمانڈر ہے، جو مشرق وسطی ایشیا اور افریقہ کے تقریباً 20 ممالک میں ہونے والے امریکی فوجی آپریشنز کی نگرانی کرتا ہے۔ یعنی ان سارے ممالک میں جو آرمی چیف ہے ان ممالک کے، یہ ان کا ہینڈلر ہے۔ یہ اپنے اس تابع دار بچے کو وہاں پہ پروموٹ کرنے کے لیے، ٹرمپ کے سامنے اس کی سفارش کرنے کے لیے، آمنا سامنا کروانے کے لیے اس کو بلایا گیا ہے۔ یہ شامل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ دوسری طرف اسی روز واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کی ایمبیسی کے باہر پاکستانی بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہو کے اس کو ایک وارم ویلکم دینے جا رہے ہیں، اس کا بھرپور استقبال کرنے جا رہے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے، امریکہ کو پتہ چلے کہ جس بندے کو تمہارے جرنیل پروموٹ کر رہے ہیں، جس کی سفارش کرنے کے لیے، جس کا آمنا سامنا کروانے کے لیے ٹرمپ سے بلایا گیا ہے، وہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں کرنے میں ایک نمبر پہ ہے۔ خیر، مائیکل ایرک کوریلا اس کی سفارش کیسے کر رہا ہے؟ اس کو لے کے جھوٹ بول رہا ہے اپنے لوگوں کے سامنے۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی فوج نے داعش خراسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، ان کے بہت سارے بندے ٹھکانے لگا دیے ہیں، لیکن حقیقت میں خیبر پختونخوا کے رہنے والے اور بلوچستان کے رہنے والے کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ داعش کو ان علاقوں میں سہولت کاری کے ساتھ بسایا جا رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ پاکستانی فوج نے ان کا بہت زیادہ نقصان کیا ہے، کیونکہ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرا، اس نے کہا کہ ایبیگیل واقعے کا جو ماسٹر مائنڈ جعفر تھا، جب انہوں نے پکڑ لیا تو سب سے پہلے اس نے مجھے فون کیا اور کہتا ہے کہ ہم نے اسے پکڑ لیا ہے اور امریکہ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں، پلیز صدر ٹرمپ اور سیکرٹری دفاع کو بتا دیں، یعنی ہم نے یہ کارنامہ کر لیا ہے، برائے مہربانی انہیں بتا دیں تاکہ وہ ہمیں شاباش دیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خود منت ترلا کر کے پلیز اسے بتا دیں کہ میں نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے مائیکل ایرک کوریلا جو اس کا باس ہے، جو اس کا ہینڈلر ہے، وہ اس کی سی وی کو بڑا چڑھا کے پیش کر رہا ہے تاکہ اس کا ایسٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ویسے ہی بیٹھا رہے اور جو کام وہ ان سے کرواتے ہیں وہ کرتے رہیں، جو کہ خطے میں بدامنی کو قائم رکھنا۔ آپ اس کی زبانی خود ہی سن لیں، 10 سیکنڈ کا کلپ ہے، انگریزی میں ہے لیکن ریکارڈ پہ لانا ضروری ہے۔ ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. And the first person he called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, I've caught him, I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President. یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پکڑ لیا ہے، پلیز سیکرٹری ڈیفنس کو اور پریزیڈنٹ کو بتا دیں۔ یہ خود اپنی طرف سے منیرے کی سفارش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے سامنے یہ بڑا چڑھا کے پیش کر رہا ہے کہ بڑا ہی قابل کرائے کا قاتل ہے، بڑے کام آ سکتا ہے، ہمارا بڑا فرما بردار ہے۔ جرنیل کی جو کوشش تھی کہ اس کو ریلیف مل جائے، اس کو سپورٹ مل جائے تاکہ یہ پاکستان میں ظلم جبر اور فسطائیت کو جاری رکھ سکے، اور جو بے غیرتیاں یہ کرتا آ رہا ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہ ہو بیرونی ممالک کی طرف سے یا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی کسی قسم کی اس پہ پابندیاں نہ لگے۔ جو ولسن کا بل آپ دیکھ لیں، ان پہ سفری پابندیاں لگنے کی جو بات ہو رہی تھی، ان کے ایسٹ فریز کرنے کی بات ہو رہی تھی، وہ چیزیں ان کے اوپر نہ ہو سکیں، یہ پوری کوشش کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے۔ اور جنرل کوریلا کی بات سن کے یہ لگتا ہے کہ ابھی تک اس کی دال نہیں گلی، اور ابھی تک CIA اور امریکی فوج یعنی اس کا ہینڈلر جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اس کی سفارش کرنے کی، اور پھر جب یہ پاکستان واپس جائے گا اور پھر وہاں جا کے جو حرکتیں کرے گا اس سے پتہ چلے گا کہ اس کی ڈیل ہو چکی ہے، ٹرمپ نے اسے قبول کر لیا ہے، وہاں کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اس سے بات کر لی ہے، اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، یا دال گل گئی ہے۔ پھر یہ پاکستان میں وہی ظلم جبر اور فسائیت کو جاری رکھے گا، پاکستان کی عدالتیں عمران خان کے کیسز کو مزید لٹکائیں گی، عمران خان کو مزید جیل میں رکھا جائے گا، لوگوں پہ سختیاں اور ظلم بدستور جاری رہے گا۔ اسی لیے اس کو چیلنج کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ یہ قابل بندہ نہیں ہے، پاکستانی اس سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ یہ پاکستانیوں کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں کرتا ہے۔ اس لیے اسی روز ہفتے کے دن 14 تاریخ کو شام 4 بجے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کی ایمبیسی کے باہر بہت بڑا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، امریکہ کے جو آفیشلز ہیں وہ وہاں پہ شرکت کریں گے، شہباز گل وغیرہ، آپ جانتے ہیں، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا کہ وہ وہاں پہ شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے پاکستان میں بیرسٹر گوہر کو اس مظاہرے کی حمایت سے انکار کرتے ہوئے دیکھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل پیج سے اس مظاہرے کو سپورٹ کیا گیا اور لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ اس میں بھرپور شرکت کریں۔ آپ کی شرکت انتہائی ضروری ہے، بہت بڑی تعداد میں آپ کا شامل ہونا ضروری ہے تاکہ پاکستان میں ظلم جبر اور فسطائیت کرنے والا یہ درندہ لوگوں کی نظروں میں آئے۔ امریکہ میں جو اس کو ویلکم کر رہے ہیں وہاں کے جرنیل، ان کو بھی پتا چلے کہ امریکن پاکستانی اس کے خلاف ہے، سارا پاکستان اس کے خلاف ہے، وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ الاؤ نہیں کر سکتے کہ ایک قاتل کو، بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں کرنے والوں کو آپ زبردستی ہم پہ مسلط کر کے رکھیں صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، خطے میں اپنی کاروائیاں کروانے کے لیے۔ ہمیں پاکستان کے مفادات سے غرض ہے، اور یہ بندہ پاکستان کے مفادات کے یکسر خلاف ہے، یہ پاکستان کا نقصان کر رہا ہے۔ اور پھر آپ خود اندازہ لگائیں، ایسا انسان جس کو امریکن سینٹرل کمانڈ کا جنرل کمانڈر ہینڈل کر رہا ہے، یہ اس کو رپورٹ کرتا ہے، وہ کیسے ایک با اختیار، خود مختار اور آزاد ملک یا آزاد فوج کا سربراہ ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے پاکستان کی فوج کا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے، پاکستان کا وقار مجروح ہو رہا ہے اور پاکستان تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے، صرف ان کی غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔